إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جیسا کہ ہم بڑے تشک و اہتمام سے بڑے ہی انتظامات سے ہر سال ٹائلرز کالونی کے جھنڈا کٹے پا کے ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اگر تمہارے اندر زیادہ غمگینی ہو، زیادہ تم غمزدہ ہو، زیادہ تم مشکل اور پریشان میں ہو تو تم کیا کرو، میرے پر درود پڑھو، مجھ پر درود بھیجو، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی۔ درود ایک ایسا واحد ذکر ہے اور ایک ایسا واحد ورد ہے کہ جب امتی اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کی عادت بنا لیتا ہے تو دنیا و مافیہ کے تمام پریشانیاں اس سے دور چلی جاتی ہیں۔ بہرحال کیف میرے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، ہم بات کر رہے تھے غوث اعظم جیلانی بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ کے بارے میں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام فضلیت، مقام غوثیت اور مقام محبوبیت، مقام قطبیت، مقام ولایت، ایسے بہت سارے مقامات پروردگار عالم نے عطا فرمایا، جس میں مقام ورا بھی ایک مقام تھا جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے سنایا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی میرے بھائیوں بے تحاشا خدمت کی ہے، اور یہ دنیا میں جو اسلام سے روگردانی کر کے لوگ پلٹ رہے تھے اور ان کے دلوں میں کدورتیں پہنچائی جا رہی تھی، جب ان کے دلوں میں نفرتیں بھر دی جا رہی تھی، نصرانیت بڑھ گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہودیت نے اپنا سایہ چھوڑنا شروع کر دیا تھا، ایسے وقت میں غوث پاک نے ایسی جد و جہد اور ایسی جستجو کی کہ پروردگار عالم کے کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے کرامتیں بھی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی کہ گویا ایک تو کرامت کے ذریعے، اور ایک تو اپنے اخلاق اور عادات کے ذریعے، ایک تو اپنے عمل کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا اور لوگوں کو صحیح دین سکھایا، صحیح مذہب کی طرف انسانوں کے میرے بھائیوں خیال کو آگے بڑھانے کی انہوں نے کوششیں کی۔ آج اس کا نتیجہ ہے کہ دنیا اسلام غوث پاک کو ہر جگہ ہر وقت یاد کرتی رہتی ہے، غوث پاک کو ہر جگہ یاد کرتی۔ ہم سمجھتے ہیں صرف تاڑ پتری میں ٹائلرز کالونی میں ایسا ہوتا ہے، نہیں میرے بھائیوں ماں بہنوں، دنیا کے کونے کونے میں یاد کرنے والے عاشق ان کو یاد کرتے ہیں، ان کو ان کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں۔ غوث اعظم جیلانی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت میں آ کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، آپ باز کیوں نہیں کرتے، آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو غوث اعظم جیلانی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے بیان کر سکتا ہوں کہ بغداد میں بہت سارے ایسے علماء ہیں، بہت سارے ایسے پائے کے واعظ ہیں، بہت سارے ایسے نامور مشہور علماء اکرام ہیں، واعظین ہیں، ان کے سامنے بھلا میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ شوال کے مہینے میں شاید یہ بشارت آئی تھی، جو تذکرہ کتاب بھی کیا جاتا ہے 25 تاریخ کو، تو حضور غوث اعظم جیلانی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشارت کی حالت میں ہی یہ کہنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹا اپنی زبان کھولو۔ جب زبان کھولی غوث پاک نے تو 7 مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں غوث پاک کے دم کیا،
اور جب دم کیا تو میرے بھائیوں جب دیکھتے ہیں پلٹ کے لوگوں کا ذنب غفیر ہے، ہجوم ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. جب وہ مجمع دیکھا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان جو ہے گم ہو گئی کہ میں کیا بولوں ان کے سامنے. اتنے میں میرے بھائیوں پھر مولا علی مشکل کشا تشریف لائے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے میرے بھائیوں پھر حضور غوث پاک کے قریب ہوئے، کہا کہ اپنی زبان نکالو. زبان نکالی حضور غوث پاک نے تو حضرت مولا علی مشکل کشا نے بھی 6 مرتبہ دم کیا حضور غوث پاک کے زبان کے اوپر. غوث پاک نے پوچھا کہ حضور والا اللہ کے پیارے نبی تو 7 مرتبہ دم کیے اور آپ 6 مرتبہ دم کیے. تو مولا علی مشکل کشا نے کہا کہ نبی کے مقام تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ نبی کا مقام تو مقام ہے، نبی نے جو کیا اس کے نیچے ہی ہم رہیں گے اور وہ جو ہے ہم آگے بڑھیں گے. ایک تو بے ادبی بھی ہوگی اور دوسرا نتیجہ بہت برا ہوگا. اسی لیے ہماری یہ محبت یہ جو ہے جواب دیتی ہے کہ ہرگز نبی کے ہر ایک ادا کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے جو ہے جاگزی یعنی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. اس سے ہمارے ایمان کا بھی دھوکہ ہے. بہرحال مولا علی مشکل کشا نے کہا کہ نبی نے 7 مرتبہ کیا اسی لیے میں نے 6 مرتبہ کیا. اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کھلی. حالانکہ وہ پہلے بھی بولتے تھے لیکن اب بھی بول رہے ہیں، لیکن اب بولنے کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق خدا کو سمجھانا ہے، عالم انسانیت کو راستے کے اوپر لانا ہے. بھٹکے ہوئے گمراہ جو ہوئے ہیں ان انسانوں کو یہ ایمان کا جو ہے شمع ان کے دلوں میں جلانا ہے، ایمان کا چراغ ان کے دلوں میں جلانا ہے. تو اسی لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرنا شروع کیا. جیسے ہی جو ہے میرے بھائیوں تقریر ہونے لگی، بیان کیا جاتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مجمع میں بیان کرتے تو 10 آدمیاں 20 آدمیاں 40 آدمیاں نہیں رہتے بلکہ 70-80 ہزار لوگ جمع ہوتے تھے. اور جب حضور غوث پاک اپنے جو ہے کلمات کو بولنا شروع کرتے تو پہلے بولتے کہ اے عالم انسان کے انسانوں، اے انسانوں میری بات سنو، اے اللہ کے بندو آؤ میرے سے فیض حاصل کرو، اے اللہ کے بندے آؤ میرے سے علم حاصل کرو. اس طریقے کے کلمات جو ہے کہتے تمہیدی کلمات حضور غوث اعظم جیلانی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیان کیا جاتا ہے میرے بھائیوں جب حضور غوث پاک بیان کرتے تو اس بیان کو لکھنے والے 400 عالمہ بازو میں بیٹھتے اور اسے نوٹ کرتے تھے، ریکارڈ کرتے تھے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرنا شروع کرتے اور اس بیان کو سن کر ایسی کیفیت لوگوں میں ہو جاتی کہ کہیں کہیں ایسا ہو جاتا کہ ایک بیان میں بیان ختم ہونے تک 3-4 آدمیوں کی موت ہو جاتی تھی. یعنی ایسا کشف ان کے اندر آ جاتا، ایسا جذبہ ان کے اندر آ جاتا. میرے بھائیو یہ تو دین کی بات ہوئی. اگر آپ سن رہے ہیں تو تعجب ہو رہے ہیں کہ لوگاں کیسے مرتے ہوں گے 3-4 آدمیاں، اور وہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے. لیکن پھر بھی میرے بھائیو آج کے ویسٹرن کلچر میں، آج کے ماڈرن دنیا میں اگر ہم سوچیں گے، ابھی چند سال پہلے ایک بہت بڑا ڈانسر گزرا تھا جس کو ساری دنیا مائیکل جیکسن کے نام سے یاد کرتی. یہ مائیکل جیکسن ایک ایسا پاپ سنگر تھا کہ اس کے جو ہے سنگرنگ میں یعنی اس کے گانے میں اس اسٹیج کے پاس لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے تھے. لوگ ایسے دیوانے تھے مائیکل جیکسن کے، جب وہ سٹیپس ڈالتا نہ تو ڈانس کرتا نہ تو وہ گانے لگتا تو اس کے دیوانے بن جاتے تھے لوگ. اور ایسی جو ہے حالت ہو جاتی تھی کہ اس کے گانے اس کے آواز سن سن کر لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. جب ایک میرے بھائیو ادنا سا آدمی اپنے اندر ایک کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے، جب ایک دنیا دار آدمی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی جو ہے آواز سے لوگوں کے جو ہے خیالوں کو منجمد کر دیتا ہے، یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے، یہ تو بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دین کی بات کرتے ہیں، جب دین اور خدا اور اس کے رسول کی باتیں ہوں، جہاں پر خدا کی تجلی اور اللہ کی رحمت جو ہے برسے تو وہاں پر کیسی کیفیت ہوگی، وہاں پر کیسے جذبے کا عالم ہوگا، وہاں پر کیسا شوق اور کیسا ذوق ہوگا. ہمارے ذہنوں سے سوچنے سے بھی میرے بھائیوں یہ بات جو ہے قاصر ہے. بہرحال
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرنا شروع کیا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے متاثر ہوتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا میرے بھائیوں، یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے تھے. ان محفلوں میں اللہ کے نبی تشریف لاتے تھے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اس بات سے میرے بھائیوں ہمیں ثبوت ملتا ہے. ایک تھے اللہ کے ولی جن کا نام تھا حضرت شیخ علی الحیتی رحمۃ اللہ علیہ. یہ خلیفہ بھی تھے حضور غوث پاک کے، خلیفہ بھی تھے. جیسے ممبر کے اوپر چڑھ کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو غوث پاک کا علم اور غوث پاک کا ادراک بھی آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کے اندر میرے بھائیوں کمال اور قدرت رکھی ہے. شیخ علی الحیتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بیان سنتے سنتے حضور غوث پاک کا سو گئے، آنکھ لگ گئی ان کی. جب آنکھ لگ گئی ان کی تو ان کے خواب میں حضور تشریف لائے. ادھر بیان چلتا ہے، سنتے ہی نہیں کیا بھائی تمہیں سمجھتے ہی نہیں کیا؟ ہاں الحمدللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر رہے ہیں، ہاں سننے والے حضرت شیخ علی الحیتی رحمۃ اللہ علیہ آرام کر رہے ہیں. یعنی ان کو ایک کیفیت ایسی ہو گئی سمجھو. اور وہ آنکھ جب بند کیے تو بند کرنے کے بعد ان کے خواب میں، ان کی بشارت میں، یعنی ان کے جو ہے خیالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فوراً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ بیان کو بند کر دیا، واز کو بند کر دیا. سیدھے جا کے وہاں ٹھہرے ان کے سامنے. سب جنے پریشان ہو گئے. اب میں بیان کرتا ہوں، بیان کرتے کرتے میں ٹھک کر تو نیچے اتر کے وہاں تک ڈیپ نہیں ٹھہرا تو تمہیں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مینٹل آیا کہ حضرت کو سمجھتے ہیں؟ لیکن وہاں پہ ایسا عالم تھا. حضرت شیخ علی الحیتی رحمۃ اللہ علیہ ہاں آرام کر رہے ہیں، یعنی آنکھیں بند ہو گئے ان کے، بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر لیے. تو کیا ہو گیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے اور ان کے پاس جا کے ادب سے ہاتھ باندھ کے ٹھہرے ہوئے. اور ایسا ایک 15-20 منٹ ہوا. پھر آیا اور آنے کے بعد پھر واز کرنا شروع کر دیے. لوگ پوچھنے لگے ادب سے، اے غوث کیا یہ معاملہ تھا آج کہ شیخ علی الحیتی کے پاس آپ ٹھہرے اور پھر اس کے بعد اوپر آ گئے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جب بیان کر رہا تھا ان کو جو ہے آنکھ لگ گئی تھی تو ان کی بشارت میں اللہ کے نبی تشریف لائے. جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو میں یہاں اونچی جگہ پہ ٹھہر کر کیسے بیان کر سکتا ہوں، اسی لیے میں نے ادب کے حساب سے وہاں جا کے رسول اللہ کی تعظیم کیا ہے، اللہ کے نبی کی تعظیم کیا ہے. یہاں ایک دو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کس طریقے سے کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا علم حضور غوث پاک کو عطا فرمایا کہ سامنے والا آنکھ بند کر لیا ہے، ان کے خواب میں کون آ رہا ہے وہ بھی غوث پاک جان رہے ہیں. ان کے خواب میں کون آ رہا ہے، کون آئے ہوئے ہیں، وہ بھی حضور غوث پاک جان رہے ہیں. تو میرے بھائیو، ایسا علم پروردگار عالم نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. بہرحال بیانات سننے کی آپ کو بھی بڑی خواہش ہے، بیانات سننے کی خاص کر ٹائلرز کالونی میں ہماری ماں بہنوں کو بھی بہت خواہش ہے. جہاں کہیں بھی بیانات کا یہ سلسلہ جب شروع ہوتا ہے بے جھجک ہمارے لوگ الحمدللہ سارے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی اچھی عادت ہے ہمارے لوگوں کی. میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا شوق ہے ہمارے لوگوں کا کہ وہ بہت ہی خلوص کے ساتھ، بہت اخلاص کے ساتھ آتے ہیں سننے کے واسطے. میں عرض کرتا ہوں یہ بات کہ آپ جتنا سننے کا شوق رکھ رہے ہیں اتنا کم سے کم ذرا نہیں تو ذرا عمل کرنے کا بھی شوق اپنے اندر پیدا کریں، عمل کرنے کا بھی شوق اپنے اندر پیدا کریں. بیانات سے ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، بیانات سننے سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، بیانات سننے سے آدمی کا موڈ فریش رہتا ہے اور آدمی کے اندر روحانی کیفیت میں تازگی پیدا ہوتی ہے. علم اور عمل کے میدان میں آدمی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جب آدمی
دین کی باتیں زیادہ سننے کے عادی بن جاتا ہے، وہ آدمی کے اندر اخلاقی حساب سے بھی بہت ہی فروغیت یعنی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں ماں بہنوں، ایک بات یاد آ گئی مجھے اس پہ، ایسا جو ہے بیانات سننے کا بڑا شوق تھا کسی ایک آدمی کو، سنتے ہی نہیں کیا بھائی، بیانات سننے کا بڑا شوق تھا اسے آدمی کو ایک گاؤں میں۔ کون تو بھی عالم ان کے گاؤں کو آیا تو بڑی عزت کرتا تھا آدمی، کیوں بولے تو عالموں سے حافظوں سے محبت کرنا اچھا ہے اور یہ بھلائی کی دلیل بھی ہے۔ عالموں سے بڑی عزت کرتا تھا بیچارہ، کون تو بھی عالم گاؤں کو آندے گھر کو بلا لے جا، کیا کرتا تھا، دعوت دیتا تھا، کھلاتا تھا پلاتا تھا، اور اس کے بعد اس کا شوق کیا بولے تو ایک عالم ہمارے گھر میں آگ و قدم رکھے تو ہمارے گھر میں بڑی برکت رہتی ہے، یہ خیال ہوا آدمی کا۔ اب کون ہے تو بھی جانا مسجد کو، حضرت ہمارے گھر کو ذرا دعوت کو آگو تو بلا لے کو آنا، یہ آدمی کی عادت پڑ گئی تھی۔ 90 عالمہ آتے تھے، 90 عالمہ کو بلا لے جاتا تھا گھر میں، کھلاتا تھا پلاتا تھا۔ اچھی عادت نہیں کیا بھیا، اچھی عادت نہیں، اسے اچھی عادت گھر میں کام کرنے والوں کو بڑی بیزارگی۔ اب ایک بار دیکھتے ہیں، 2 بار دیکھتے ہیں، 4 بار دیکھتے ہیں، 10 بار دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کیا ہوتے ہیں، گھر کے بھائی کہاں بیزار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مرد کیا کتنا بڑا دیوانہ بھائی، کون آیا تو بلا لے آتا ہے، کون آیا تو بلا لے آتا ہے گھر میں بوگے دھونا، نہیں تو بنڈے دھونا، نہیں تو کھانا پکانا، نہیں تو بچوں دیکھنا، نہیں تو دال گھوٹنا، نہیں تو چولہا سلگانا، کیا کرنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ وہ بھائی کا جو ہے بھائی کو سوچنے لگتی، گھر کی ذمہ داری بڑی ہے، پھر 90 عالمہ گاؤں کا ہے تو انہیں بلا لے آتی ہیں۔ اب بھائی کو سوچے، بھائی کا بڑے ہوشیار رہتے ہیں الحمدللہ، مردوں سے بھی زیادہ ہوشیاری عورتوں کے اندر رہتی ہے۔ تو بہرحال معاملہ یہ ہوا، اب بھائی کو جو ہے گھر کی عورت آئیڈیا ڈالی ہے، کیسا بھی کرو کیا کیا کرنا، سوچے فل اسٹاپ رکھنا، نہیں تو ایسا جو سلسلہ چلتا رہتا میری خبر تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے واسطے عالم کو انہوں بلا لے گئے، بلا لے آنے کے بعد آنگن میں بٹھائے، کھاٹ ڈال کو بٹھائے، حضرت تم یہاں بیٹھو، ذرا بازار میں کام ہے مجھے، میں جا کے آتا ہوں، تب تک یہاں کھانا پک جاتا، گوشت گلتا ہے، گوشت بھی پک جاتا، ذرا کھا لے گا تمہیں دعا کر کو۔ اب ان عالم صاحب بڑے خوش کر بولے تو گاؤں کو آتے ہیں، دعوت دیا ہوا ان کو، ان کے اللہ کا بندہ بول گوٹ پہ خوش ہو گئے۔ لیکن یہ گھر کی جو بیکو ہے چپکے باہر آتی ہے، چپکے ایسا آنگن میں پھرتی ہے، کونے میں ایک مسل رکھو تھا، ایک مسل رکھو تھا کونے میں، بکلی کوٹنے کا مسل چکلے کا، وہ دیکھ کو چلی جاتی ہے، پھر ذرا دیر کو آتی، پھر مسل دیکھتی، پھر اندر چلی جاتی، پھر کچرا ایسا جھاڑے سر کا باہر آتے، پھر مسل دیکھتے، پھر اندر چلے، یہ دیکھتے ہیں عالم صاحب بیٹھ کو، کئی کبھار انہوں بار بار آتے ہیں، مسل دیکھتے جاتے ہیں۔ اب 4ویں 5ویں بار آئے بعد حضرت پوچھے، کیا ماں تمہیں بار بار آتے ہیں مسل کو دیکھ کو جاتے ہیں، کیا ماں؟ نہ لو حضرت، کیا بھی نہیں لو حضرت، نہ کیا کہ تو بولو، نہ لو حضرت میں بولتی نہیں، نہ بولو، کیا تمہیں بار بار مسل کو دیکھتے ہیں، کیا تمہارا اصل سمجھ میں آتا نہیں مجھے؟ تو بولے کیا بولنا لو حضرت، ہمارے آدمی ہے نہیں کیا، ہمارے آدمی کون تو بھی گاؤں کو بڑے عالمہ ہے تو بیانہ کرنے والے ہیں، ان کو گھر کو کہہ کے عزت سے بلا لے کو آتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں، کھلانے کے بعد ادھے وہ کونے میں مسل ہے تو اولیا کو سر کو پر مارتے ہیں، ان کو مار کو سر پھوڑ کو بھیج ڈالتے ہیں۔ ہمارے آدمی کو بیانہ تو بڑا چیڑ، ہمارے آدمی کو بیانہ بڑا تو بڑا الرجی۔ اب میں تم نے کیسا بولنا کیا نہیں کہا، تو میں ذرا شکتی تھی تمہیں پوچھے ہے وہ، اس لیے میں بولتی ہوں تم نا، یس دفعہ ایسا دوسرا کیا بھی نہیں ہوتا، اندر چلی گئی۔ اب اندر جانے کے بعد اب حضرت کے اندر حرارت پیدا ہو گئی، حضرت بیٹھے، میں آیا تو ماں کا سر پھوڑ لینا بھائی، اس کی دعوت نہ کو، اس کا چکن نہ کو، اس کا مٹن نہ کو، چلو گئے گا تو بول کو راستہ پکڑ لگ جاتے۔ اطمینان بازار سے آیا آدمی مرد، آنے کے بعد کہاں گئے حضرت، کیا بولنا جی، میں بیٹھو 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 بولو، ان بیٹھتے نے کہا کیا بولی تو کیا کریے، کیا بھی نہیں جی، ان بلک دیر سے وہ مسل کو دیکھتے تھے، کیا حضرت وہ مسل ہونا ہو ماں بڑا اچھا دکھتا ہے مسل ہونا مجھے کہتا ان پوچھے، میں بولا نہیں حضرت وہ ایک ہی ہے سو مسل ہمارے گھر میں ہے، اب مسلح کیا بھی نہیں کہتا، بول کو میں بولی کیا تو بوجھ ناراضگی سے کیا تو جاتی ہیں کیا کہ انہوں
کہتا کام کریے تو ایک عالم کو ناراض کرتی ہے، عالم کو تو کیا سمجھی، تو اللہ کے ولی ہے جیسا، خیر میں مسل دے گا تم دعوت کھانے تو مسل لے گا ان بھاگتی پیچھے، جی حضرت ٹھہرو جی مسل دے تو ٹھہرو جی، ابا تیری دعوت نہ کرو تو ان بھاگتی۔ تو ایسے جو ہے معاملے ہوتے ہیں، جیسا ہمارے اندر شوق ہوتا بیانوں کا، ویسا عمل کا بھی ہمارے اندر شوق پیدا کرنا ضروری ہے۔ اب تمہیں گھر میں حضرتاں بلا کو مسلح کھلڑیں کیا رکھو نہ کہو، اس لیے کہ حضرتاں جو ہوتے ہیں الحمدللہ وہ نرم نازک رہتی، اور ان کی پرورش بھی ایسی ہوتی ہے، اور الحمدللہ ان کی بات چیت اور ان کا جو ہے رہن سہن پورا جو ہے نرم انداز سے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو کیفیت تھی بیانوں کی، واعظ کی، کہ حضور غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ بیان کرتے تھے تو 400 عالم جو ہے حاضر ہو جاتے تھے غوث پاک کے اس بیان کو سننے۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی جناتوں کو بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل و بیابانوں میں جا کے ان کے حساب سے، ان کے علم و عرفان کے حساب سے ان کو سمجھایا کرتے تھے دین کو۔ ایسی طاقتیں، ایسی کاوشیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروردگار عالم نے عطا فرمایا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے میرے بھائیو، ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا جب حضور غوث اعظم جیلانی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خضا اور خضر کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اتنے میں ایک بڑا اژدہا آیا بیان کے بیچ میں، اور آنے کے بعد حضرت کے جو ہے جبہ مبارک میں گھس گیا، اور اتنا اندر گھسا کہ وہ جو ہے ادھر پھر رہا ہے ادھر پھر رہا ہے، اور پھرتے پھرتے پھر گریبان میں سے جو ہے باہر آیا، اور اس کے بعد صورت کو دیکھنے لگا، لیکن پھر بھی حضور غوث پاک اپنا بیان جاری رکھے ہیں، ذرا سے وہ ڈسٹرب نہیں، ذرا سی بھی میرے بھائیو ان کے اندر کدورت نہیں، ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں، بلکہ ایسے ہی بیان کرتے جا رہے ہیں جیسے معمولی آدمی بیان کرتا ہے۔ پورا میرے بھائیو منظر کو سامنے والوں نے دیکھا، پھر شام باہر نکلا اژدہا، اور اس کے بعد سامنے ٹھہر گیا، اور ٹھہرنے کے بعد تھوڑی دیر دیکھنے لگا، حضور غوث پاک نے اشارہ کیا، پھر وہ چلا گیا۔ تو اب یہ سارا منظر دیکھ کر یہ لوگ پریشان ہو گئے مریداں کہ حضرت کیا اصل میں معاملہ ہے، اژدہا اتنا بڑا آیا تھا اور آپ کو ذرا سے بھی ڈسٹرب نہیں ہوا، آپ تو معمول آدمی کی طرح بول رہے ہیں۔ تو حضور غوث پاک نے کہا مریدوں سے کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ وہ مجھے آزمانے آیا تھا، وہ میرا امتحان لینے آیا تھا۔ جب وہ پورا میرے بدن کے اوپر پھرا اور میرے سامنے ٹھہرا، اور ٹھہرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے غوث، میں بہت سارے اولیاء، بہت سارے جو ہے سالکین، بہت سارے صوفیاء کے پاس پھرا ہوں، اور ان کو جو ہے میں نے اپنے جو ہے حراست سے اور اپنے خوف سے ان کو ڈرانے کی کوشش کیا، وہ ڈر گئے، لیکن دنیا میں واحد آپ ایک ایسے ولی ہیں کہ میں اتنا پھرنے اور گھومنے کے بعد بھی آپ ذرا برابر ہچکچائے نہیں۔ واقعی خدا کی قسم آپ دنیا میں، آپ جو ہے زمین کے اوپر تمام ولیوں کے سردار اور سلطان ہیں۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ ایک اژدہا بول رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، عزیز دوستوں، ماں بہنوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی بیانوں کا سلسلہ، ایسی بیانوں کا سلسلہ جاری رکھا، اور ہوتے ہوتے جمعہ کا ایک وقت ایسا آیا، اللہ کی طرف سے غیب سے میرے بھائیوں ان کو الہام ہوا کہ اب بولو، تو بولنے لگے حضور غوث پاک، قدمی حاذہ، میرا قدم دنیا کے تمام ولیوں پر ہے۔ جیسے ہی یہ بات سننا تھا میرے بھائیوں، تمام ولیوں نے اپنی گردنوں کو جھکایا اور حضور غوث پاک کے قدم کو قبول کر لیا، اس لیے کہ غوث پاک کے قدم کو قبول کرنا ہی ولایت کی دلیل ہے۔ بغیر غوث پاک کے قدم سے کوئی بندہ ولی نہیں بن سکتا۔ ولایت کا دروازہ حضور غوث پاک کی اجازت سے ہی کھلتا ہے، بغیر حضور غوث پاک کی اجازت سے کوئی بندہ میرے بھائیوں ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہوتا۔ اور میرے بھائیوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور خواجہ جو ہے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہیں خراسان کی جنگلوں میں عبادت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خواجہ غریب نواز نے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنی گردن وہیں جھکایا اور حضور غوث پاک کے قدم کو قبول کر لیا۔ خواجہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو حضور غوث پاک سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں،
ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ جب یہ آئیں گے تو ایسا بولیں گے، تو سب سے پہلے انہوں نے بول دیا تھا کہ میرا بھی جو ہے میرے گردن پر بھی حضور غوث پاک کا قدم ہو۔ لیکن میرے بھائیو وہ تو پہلے کے بزرگ ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر ایک بات کا پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے بشارت دی تھی اپنے مریدوں کے سامنے کہ میرے بعد 5ویں صدی میں ایک اللہ کے مقدس ولی اس دنیا میں آنے والے ہیں جن کا نام عبد القادر ہوگا، اور وہ جیلان میں پیدا ہوں گے، بغداد میں سکون پذیر ہوں گے۔ یہ اللہ کے مقدس ولی جب آئیں گے وہ کہیں گے قدمی حاضی، میرا قدم حاضر ہے اور میرا قدم تمام اولیاء پر ہے، تو دنیا کے تمام اولیاء ان کے قدم کو قبول کریں گے۔ ایسا خواجہ جنید بغدادی نے غوث پاک کے آنے سے پہلے ہی کہا تھا۔ غوث پاک کے آنے سے پہلے ان کے چرچے ہو رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم جیلانی، محبوب سبحانی، بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کو تمام اولیاء اکرام نے سویکار کیا، قبولا۔ ایک حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو تبع تابعین میں شاید شامل ہوتے ہیں، وہ شمار ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، وہ میرے بھائیوں ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے، مزار میں ہیں۔ فرشتے ان کو اٹھائے اور اٹھانے کے بعد بولے کہ بایزید کیا آپ نے اعلان نہیں سنا؟ غوث نے بغداد میں قدمی حاضری کہا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بغداد میں بول رہے ہیں، اور یہاں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار تو یہاں عراق میں بخارا کے یا شاید قریب ہے، لیکن یہاں فرشتوں نے اٹھایا تو وہ سمجھ گئے شاید حشر کا میدان محشر ہو، حشر کا میدان کی تیاری ہو رہی ہوں گی، اس لیے مجھے فرشتوں نے جو ہے اٹھایا۔ لیکن فرشتوں نے کہا آج قیامت کا دن نہیں بلکہ آج تو غوث پاک کے قدم کو قبول کرنے کا دن ہے۔ بایزید بستامی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور غوث پاک تو میرے بعد آئے ہوئے ہیں، میں ان سے پہلے کا بزرگ ہوں، میں کیسے قدم کو قبول کر سکتا ہوں؟ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے کہا کہ اے بایزید تمہارے سے زیادہ درجہ میں نے ان کو دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ تم جو ہے فارغ المشغول تھے اور وہ مشغول فارغ ہیں۔ یعنی اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ تم ایسے میرے ولی تھے جو دنیا اور مافیہا کو چھوڑ کر، دنیا کے ذمہ داریوں کو چھوڑ کر تم نے جنگل و بیابانوں میں میری عبادت میں گزاری، اور وہ میرا غوث ایسا ہے جو دنیا کے جھمیلے میں رہ کر تمام ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہوئے اس نے میری عبادت کی ہے۔ اس میں تمہارے میں اتنا فرق ہے کہ تم جو ہے پورے فارغ ہو کر میری عبادت کرتے تھے، لیکن میرا غوث مشغول رہ کے، مصروف رہ کے میری عبادت کرتا تھا، اس کے واسطے تمہارے سے بھی درجہ ان کا زیادہ ہے۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی